شریک نہیں ہے، جو کسی کا محتاج نہیں ہے؟ اس سوال کا جواب دو. کہ گھبراتے کیوں؟ لکھو اللہ، لکھو اللہ. کیا مطلب؟ کہ اللہ ہی ہے وحدہ لا شریک، جس کا کوئی شریک نہیں ہے. مصداق لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. صلوات بر محمد و آل محمد. لکھ دیا جلدی جلدی سوالات. یا علی آپ کا شکریہ، شکریہ، آپ نے ہماری کرسی بچا لی، نہیں تو ہماری تو کرسی کے لالے پڑ رہے تھے. اگر یہ جوابات نہ ملتے تو ہماری تو کرسی خطرے میں پڑ گئی تھی. یا علی آپ نے کیسے جواب دیا؟ یا علی آپ نے کیسے جواب دیا؟ کہ یہ ہو رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا. یہ ہو رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا. یہ ہو رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا. پھر گفتگو طولانی ہوگی، میں معذرت خواہ ہوں، اس سے میں آگے نہیں بڑھوں گا. میں اپنی بات پر پلٹ رہا ہوں. جہاں سے میں نے گفتگو شروع کی تھی میں پھر وہیں پر آ رہا ہوں. پھر میرا وعدہ پھر ادھورا ہے. میں کیا کروں، وقت کی تنگی میرے پیش نظر ہے. میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کی خدمت میں آل کا ذکر کروں گا، میں آپ کی خدمت میں خارجیوں کا ذکر کروں گا. وہ منزل بھی ابھی رکی ہوئی ہے اور ایک نئی منزل ہمارے سامنے آ گئی ہے کہ آ گئے کچھ اشرار شر پھیلانے. یا علی آپ سلونی کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ گفتگو کریں گے، مگر آپ کی گفتگو میں الف نہیں آنا چاہیے. تب ہم مانیں گے کہ آپ بہت بڑے عالم ہیں، آپ کے پاس بہت علم ہے. میرے مولا نے اگر میں زبانی کروں گا تو تم لوگ کہو گے یا علی ابھی آپ الف بول کر گئے آپ، اور میں کہوں گا میں نے نہیں بولا، مگر تم اپنی ہر درمی سے باز نہیں آؤ گے. ایک کام کرو، میں بولوں گا کسی لکھنے والوں کو لا لو. میں بولوں گا کسی لکھنے والے کو لا لو. کیوں کہ 100 بکا ایک لکھا ہے نا. آپ کے پاس کا محاورہ یا آپ کے پاس کا جو محاورہ ہے، میں اسی محاورے کو پیش نظر رکھ کر آپ کے سامنے دلیل قائم کر رہا ہوں. کہ میں بولوں گا تم مانو گے نہیں تو بہتر ایک لکھنے والے کو لا لو. گئے تلاش کر کے لائے کہ دیکھو یہ بولتے رہیں گے تم اپنا قلم چلاتے رہنا، یہ بولتے رہیں گے تمہارا قلم رکنا نہیں، چلتے رہنا. ٹھیک ہے جناب. آگے تیار ہو کر بیٹھ گیا. شروع کروں؟ کہ یا علی شروع کیجئے. اب میرے مولا نے بولنا شروع کیا. علی ہیں کہ مثل تلوار چل رہے ہیں، چل رہی ہے گفتگو میرے مولا کی عربی زبان میں بغیر الف کے. لکھنے والا حیران و پریشان ہے، اب آئے گا الف، اب آئے گا الف. آیا چل رہی ہے، قلم رکنے کا نام نہیں لے رہی. دیکھا ایک نہیں دو نہیں 8.5 صفحے لکھے گئے تو لکھنے والے حیران ہو کے کہتے یا علی خاموش ہو جاؤ، کہیں مشاعریوں کا عقیدہ پکا نہ ہو جائے. اللہم صلی علی محمد. آیا الف کا؟ ابھی تک تو نہیں آیا، مگر بس آپ رہنے دیجئے، بس آپ جانے دیجئے. میرے مولا نے 8.5 صفحے لکھا ہے بغیر الف کے. آج بھی علی کا خطبہ ہے جسے بغیر الف کا خطبہ کہا، آج بھی موجود ہے، آپ اسے ملاحظہ فرما سکتے ہیں. کسی کو نہ ملے میرے پاس آ جائے، میں بتاؤں گا، میرے پاس کتاب ہے، میں آپ کو خطبہ دکھاؤں گا، پڑھاؤں گا. عزیزان گرامی، یہ تو علی کا کمال ہے. علی تو علی ہے نا، علی تو علی ہے نا، علی تو علی ہے نا. علی اگر بغیر الف کے گفتگو کرے تو تعجب کی بات نہیں ہے. کیوں تعجب کی بات نہیں ہے؟ علی کی زبان ہے لسان اللہ، علی کی زبان ہے لسان اللہ. اگر لسان اللہ سے یہ بات نہیں ہوگی تو کیا بنی مکے کے بنی بقال یہ باتیں کریں گے؟ مدینے کے جوہلا یہ باتیں کریں گے؟ مدینے کے سبزی فروش یہ باتیں کریں گے؟ علی نہیں کریں گے. تو علی نے تو اپنا کمال بتایا، لیکن میں آپ کی خدمت میں جہاں سے گفتگو شروع کی ہے، علی تو بہت بڑی چیز ہے. علی کے غلاموں کو سمجھ لو،
عربی کا خطبہ کہ بھئی عربی تو ہر کوئی نہیں جانتا، اس کو اردو میں ٹرانسلیشن کیا جائے، اردو میں اس کا ترجمہ پیش کیا جائے۔ اپنی جبین کو در مولا پر جھکایا، یا علی تو مظہر العجائب ہے، تو نے کلام کیا الف نہیں آیا، میں ترجمہ لکھوں گا الف نہیں آنا، ہائے 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 ہائے، میں ترجمہ لکھوں گا، اس کا ٹرانسلیشن لکھوں گا، الف نہیں آنا۔ اب دیکھیے عزیزان گرامی، قلم چلنے والے کا قلم آخر تک چلا مگر کہ الف نظر نہیں آیا۔ علی کا آخر تک قلم چلا، چلانے والے کا قلم آخر تک چلا مگر کہیں الف نہیں آیا۔ تو یہی تو کمال ہے، علی تو بہت بڑی چیز ہے، علی کے غلاموں کو سمجھ لو۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ میں یقیناً بہت شرمندہ ہوں اس بات سے کہ میں آپ کی خدمت شاید اتنی نہیں کر سکا جتنی مجھے حق ادا کرنا چاہیے تھا، چونکہ میں نے ایک موضوع کا انتخاب کیا تھا اور میں چاہ رہا تھا کہ اس موضوع کے ذیل میں آپ کی خدمت میں زیادہ سے زیادہ علم پہنچایا جائے، معلومات پہنچائی جائے اور مکمل طور پر پیغمبر کے خانوادے والوں کا تعارف کرایا جائے۔ انشاءاللہ اگر حیات باقی رہی تو اگلے سال شاید ہم پھر اسی عنوان کو قرار دیں گے، اسی عنوان کے اوپر پھر گفتگو کریں گے، اور انشاءاللہ میرا آپ سے اس منبر سے آج 9 محرم کو یہ وعدہ ہے کہ جو گفتگو ہو چکی ہے اس گفتگو کو بالکل بھی ٹچ نہیں کیا جائے گا۔ اس گفتگو کو چھوڑ کر جو گفتگو باقی رہ گئی ہے اس گفتگو کو انشاءاللہ اگر حیات باقی رہی تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا، آپ سے میری بس یہ کوشش کا وعدہ ہے، کوشش کروں گا کہ وہی موضوع کو انشاءاللہ انتخاب کیا جائے۔ اگرچہ بانیان مجالس مرحوم امیر علی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند صاحب جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اگر اس بات کی اجازت دیے تو انشاءاللہ یہی عنوان رکھا جائے گا، نہیں اگر وہ کوئی نئے عنوان کی خواہش کرے تو پھر نیا عنوان انتخاب کیا جائے گا۔ تو بہرحال یہ افراد خاندان جو اہل بیت کے ہیں، افراد خاندان اہل بیت کا اخلاق، افراد خاندان اہل بیت کی سیرت میں پھر جو آگے کی منزل آئی ہے اس میں ایک بیٹی ہے، داماد ہے، نواسے ہیں، نواسیاں ہیں۔ کون ہے یہ؟ رسول کی نواسی ہیں، رسول کی بیٹی ہے، رسول کا داماد ہے۔ ظاہر سی بات ہے عزیزان گرامی، ہر نانا اپنے نواسوں سے محبت کرتا ہے، ہر باپ اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہے، ہر سسر اپنے داماد سے محبت کرتا ہے اور داماد کو مثل بیٹے کا سمجھتا ہے کہ یہ میرے بیٹے کے جیسا ہے۔ اور پھر بہت بڑی بات ہے، میں پھر کیا کروں، میری مجبوری، مگر میں بیان نہیں کروں گا۔ پھر یہ بھی ہوتی ہے بات کہ جناب داماد تھے اس لیے ان کو یہ عہدہ دے دیا، داماد تھے اس لیے اس مقام کو کہہ دیا، داماد تھے اس لیے ان کو ایسا کہہ دیا۔ نہیں، خدا کی قسم یہ اگر ہم سوچیں گے تو یہ رسول کی ذات پر الزام ہوگا، ذات رسول پر یہ الزام ہوگا۔ خاندان پرستی انسان میں ہوتی ہے، رسولوں میں نہیں ہوتی، رسولوں میں نہیں ہوتی خاندان پرستی اور اپنے افراد کو بلند کرنا، دوسروں کو پست کرنا۔ یہ رسول کا کام نہیں ہے، یہ رسول نہیں کر سکتا ہے۔ رسول وہی کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا، کیونکہ اگر رسول اپنی مرضی سے کچھ کرے تو پھر رسول نہ رہے۔ کیوں؟ کہ اپنی مرضی سے کر رہا ہے تو پھر اس کو اللہ کوئی حکم نہیں دیتا، یہ اللہ اس کو اپنا رسول تسلیم نہیں کرتا۔ تو رسول کی زندگی کے آغاز سے انجام تک رسول نے جو پہنچایا ہے حرف بحرف من جانب اللہ پہنچایا ہے۔ اور اگر ہم یہ بات مان لیں تھوڑی دیر کے لیے کہ رسول نے جتنی باتیں کی ہیں وہ بالکل صحیح ہے، لیکن جب بات جانشین کی آئی تو انہوں نے اپنے داماد کو فوقیت دی اور اپنے داماد کو اپنی مرضی سے، اپنی پسند سے، اپنی خواہش سے انہوں نے اپنا جانشین بنایا۔ تو اگر ہم یہ بات تھوڑی دیر کے لیے مان لیں تو پوری حدیثوں پہ سے ایمان ختم ہو جائے گا، کیونکہ نہ معلوم کون سی بات انہوں نے اپنے دل سے کہہ دی ہوگی، کون سی بات اپنی خواہش سے کہہ دی ہوگی، کون سی بات اپنی مرضی سے کہہ دی ہوگی، کون سی بات اپنی پسند سے کہہ دی ہوگی، ہوگا نا جانے گرامی؟ تو پھر حدیثوں پہ اعتبار ختم ہو جائے گا، اور جسے قرآن اور حدیث پر اعتبار نہ ہو وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ جسے قرآن اور حدیث پر اعتبار نہ ہو، بھروسہ نہ ہو، وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ تو ماننا پڑے گا کہ پیغمبر نے اپنی پوری زندگی میں کوئی بات اپنی مرضی سے نہیں کی ہے، اللہ کی مرضی سے کی ہے۔